اسلام کے نظامی عبادات میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ حج بھی ایک اہم اور جامع عبادت ہے۔ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جو بیک وقت روحانی، بدنی اور مالی عبادات پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ جس نے حج کیا اور اس نے کوئی فحش اور بیہودہ بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی گناہ کیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آج ہم حج کے مناسک اور اس کی اصطلاحات کا احسن طریقے سے جائزہ لیں گے اور اپنی ہر اس غلط فہمی کو دور کریں گے جو حج کرنے کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں الجھی ہوئی ہیں۔ شارٹ ورڈز میں خوش آمدید۔ حج کی فرضیت کا حکم ہجرت کے 9ویں سال نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 1 حج اور 4 عمرے ادا کیے۔ حج کے مناسک میں احرام باندھنا، وقوف عرفات، مزدلفہ میں قیام، جمرات کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، منی میں قیام کرنا، حلق کرنا، طواف کرنا اور سعی کرنا شامل ہیں۔ حج کے مناسک سمجھنے کے لیے ہمیں 2 باتوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ حج کے مناسک میں پہلے فرائض آتے ہیں اور اس کے بعد واجبات آتے ہیں۔ سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی ضروری ہے۔ فرائض میں سب سے پہلے ہے احرام باندھنا۔ جب حاجی حج کی نیت کرتا ہے تو میقات سے پہلے احرام کا باندھنا حاجی کے لیے فرض ہو جاتا ہے، جس کے تحت وہ اپنا حج ادا کرتا ہے۔ بغیر احرام کے حج کی ادائیگی نہیں ہے، یہ بات سب جانتے ہیں، لیکن میقات کسے کہتے ہیں؟ میقات وہ حدود حرم کا حصہ ہے کہ جہاں سے آنے سے پہلے، چاہے وہ آپ یہاں سے آ رہے ہیں، دنیا میں یہاں سے آ رہے ہیں، یہاں سے کہیں سے بھی آ رہے ہیں، آپ حدود حرم کے اندر داخل ہونے سے پہلے احرام کو باندھیں گے۔ اور پاکستان سے جانے والوں کا جو ہے وہ یلملم ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں سے پہلے حجاج کرام احرام کو باندھ لیتے ہیں، اور بعض دفعہ فلائٹ میں بھی یہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ حدود حرم داخل ہونے والے ہیں۔ تو اسی لیے جن مسلمانوں نے حج کی نیت کی ہوئی ہے تو وہ براہ کرم اپنے احرام کو باندھ لیں۔ سب سے اہم جو ہمارا رکن ہے وہ ہے وقوف عرفات۔ اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اسے رکن اعظم بھی کہا جاتا ہے، مطلب کہ آپ کا سب سے اہم رکن وقوف عرفات ہے۔ جو بندہ حج کے لیے چلا گیا اور وہ کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ جینون تھی یا اس کے ذہن سے نکل گیا یا اس کو کوئی مجبوری آ گئی اور اس نے وقوف عرفات نہیں کیا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ وقوف عرفات کا کیا مطلب ہے؟ عرفات کا ایک میدان ہوتا ہے جہاں پر 9 ذی الحج کو حجاج کرام منی سے روانگی کے بعد اس مقام پر حاضر ہوتے ہیں اور یہاں پر اپنی ظہر، عصر گزارتے ہیں۔ یہاں پر خطبہ حج بھی دیا جاتا ہے اور یہیں پر ہی حجاج کرام اپنی ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی اس نکات میں جہاں پر ہم مزدلفہ پہ ہم پڑھیں گے، لیکن وقوف عرفات رکن اعظم ہے، یعنی حج کا سب سے اہم رکن جو کہا جاتا ہے وہ وقوف عرفات کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہم یہ بھی پڑھ لیں طواف زیارت کسے کہتے ہیں؟ یہ فرائض میں آ رہا ہے حج کے مناسک کے، کہ جب آپ احرام باندھ کے حج کی نیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور مسجد حرام میں آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے طواف کریں گے، یعنی خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا طواف زیارت ہے۔ دیکھیں حج کے لغوی معنی کیا ہے؟ زیارت کرنا، لیکن زیارت میں عموماً 2 طرح کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو اپنے گھر سے نکلتا ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے کہ اسے ضروریات زندگی کی کوئی طلب ہے۔ اگر اسے ضروریات زندگی کی کوئی طلب نہیں ہے تو دوسرا اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ سیر و سیاحت کے لیے نکلتا ہے۔ لیکن حج ایک ایسی زیارت ہے جس میں نہ تو ضروریات زندگی کے لیے ہم جا رہے ہیں، نہ سیر و سیاحت کے لیے جا رہے ہیں، نہ تو کوئی کاروبار کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ زیارت ایسی ہے جو صرف ہم رضائے الہی کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ یہاں پہ جائیں، اس طرح طریقے سے آپ حج ادا کریں، آپ وہاں پہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگائیں، آپ طواف عرفات کریں، آپ مزدلفہ جائیں، آپ صفا مروہ کی سعی کریں۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے مزدلفہ میں قیام۔
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وقوفِ عرفات میں نماز مغرب کو پڑھے بغیر کہاں پر کوچ کیا جاتا ہے؟ مزدلفہ کی طرف۔ یہ ایک میدان ہوتا ہے، یہاں پر پہنچنے کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی مغرب کو جمع کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ مزدلفہ میں پڑھی جاتی ہیں۔ رات کو قیام بھی مزدلفہ میں کیا جاتا ہے، اور یہیں پر ہی کنکریاں اکٹھی کی جاتی ہیں تاکہ رمی کی جا سکے اور شیطان کو کنکریاں ماری جائیں۔ رمی کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں بعد میں، پہلے آپ دیکھیں کہ صفا اور مروہ کی سعی۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صحرا میں چھوڑا تھا تو وہاں پر حضرت ہاجرہ نے جو صفا کے درمیان مروہ کے درمیان جو 7 چکر لگائے تھے پانی کی تلاش میں، اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے صفا اور مروہ کے گرد ہر حاجی پر واجب کر دیا ہے کہ جب وہ مناسک حج ادا کریں تو اس میں صفا اور مروہ کے گرد چکر بھی لگائیں، اور یہی سعی جو ہے، سعی یہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کا MCQs بھی آ سکتا ہے کہ سعی کسے کہتے ہیں، تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا سعی کہلاتا ہے۔ اسی طرح حلق کیا ہے؟ مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ سر کے پورے بال صاف کروائیں، اور عورتوں کے لیے قصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ بالوں کو چھوٹا کروانا۔ اسی طرح آپ نے رمی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ 3 مقامات ہیں، یہاں پر اور یہاں پر، یعنی کہ کچھ مسافت پر یہ مقامات قائم ہیں، ان کے گرد سرکل بنے ہوئے ہوتے ہیں اور حجاج کرام ان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ وہی کنکریاں ہوتی ہیں جو مزدلفہ کے میدان سے وہ اکٹھی کر کے اپنے ساتھ لائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں 3 روایات آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے واقعے سے تعلق رکھتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان 3 مقامات پر شیطان نے آ کر آپ کو ورغلایا تھا اور منع کیا تھا کہ ایسا کام مت کریں، اللہ کے احکامات کی تکمیل مت کریں۔ تو وہاں پر حضرت ابراہیم نے ان کو کنکریاں ماری تھیں، جس کی وجہ سے اس سنت کو بھی اللہ نے جاری کیا ہوا ہے۔ اور ایک یہ واقعہ ابرہا، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن قبل جو خانہ کعبہ پر جب حملہ ہونے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے خانہ کعبہ کی سیفٹی کروائی تھی۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ انہی 3 مقامات پر شیطان نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اس سنت کو جاری کرنے کے لیے کہا گیا جب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے ابرہا کو شکست دی تھی، اور وہاں سے پرندوں کے مارنے سے پتھر وہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے، پورا کا پورا لشکر۔ تو یہاں تو 2 روایات جو ہیں وہ اس کے بارے میں شامل حال ہیں۔ آگے دیکھیں کہ ماں قبل محراب احرام پہننا، یہ وہی بات ہے جو میں یہاں کو فرائض میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ قربانی کرنا، قربانی مینا میں کی جاتی ہے، یہ 10 ذی الحجہ کو کی جاتی ہے، اور 10 ذی الحجہ میں لوگ قربانی کرتے ہیں۔ یہ وہی ہے جو حج کی 3 اقسام میں سے 2 اقسام پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایک میں نے آپ کو بتا دیا تھا حج تمتع اور ایک حج قران، تو ان دونوں میں قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، اور یہ 10 ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور کہاں کیا جاتا ہے؟ مینا میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح استلام، میں نے آپ کو کہا تھا کہ خانہ کعبہ میں جو حجر اسود ہے وہی کالا پتھر جو جنت سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور خانہ کعبہ میں نصب ہے، اس کو بوسہ دینا استلام کہلاتا ہے۔ یہ بھی آپ کی ایک اصطلاح ہے کہ استلام کسے کہتے ہیں، آپ کہیں گے حجرت اسود کو بوسہ دینا استلام کہلاتا ہے۔ اور MCQs بھی آپ کا یہ آ سکتا ہے۔ اور صحیح میں نے آپ کو بتا دی تھی صفا اور مروہ کے درمیان صحیح۔ طواف وداع کا مطلب ہے خانہ کعبہ کا جاتے ہوئے طواف کرنا۔ خانہ کعبہ کے گرد کتنے چکر لگائے جاتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے، 7 چکر لگاتے ہیں، لیکن یہ کسی کو پتہ ہوگا کہ 1 چکر لگانے کو شوط کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرم آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ MCQs میں پوچھی جا سکتی ہے، یا شارٹ کوشچن میں کہ شوط کسے کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے خانہ کعبہ کے گرد 1 چکر لگانے کو شوط کہا جاتا ہے۔ اب آپ ایک نظر یہاں پر دیکھیں کہ مناسک حج کو ہم ایک جھلکیوں میں دیکھیں گے کہ 8 ذی الحجہ کو ہونے والا کام کیا ہے کہ احرام کی حالت میں مکہ سے مینا روانگی ہوتی ہے، اور مینا میں ہی ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھی جاتی ہے، اور رات کو مینا میں ہی قیام کیا جاتا ہے۔
پھر 9 ذی الحجہ کو کیا کیا جاتا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مینا سے عرفات کی طرف روانگی اختیار کی جاتی ہے۔ زوال کے بعد وقوف عرفات کیا جاتا ہے، یعنی وہاں ٹھہرا جاتا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے اور مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانگی اختیار کی جاتی ہے، اور مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی جاتی ہے اور رات مزدلفہ میں قیام کیا جاتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو کیا ہوتا ہے؟ حج کا تیسرا دن ہوتا ہے۔ حج کے تیسرے دن مزدلفہ میں وقوف عرفات کے بعد مینا کی طرف روانگی کی جاتی ہے اور اس سے قربانی کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد حلق اور قصر جو میں نے آپ کو کروایا ہے، سر منڈوایا جاتا ہے اور بال چھوٹے کروائے جاتے ہیں۔ طواف زیارت کر کے مکہ مکرمہ جایا جاتا ہے اور رات مینا میں قیام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ 11 ذی الحجہ کو حج کا چوتھا دن ہوتا ہے، تو یہاں پر زیارت جو کہ طواف کل نہیں ہوا ہوتا، طواف زیارت جو ہم نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا، اگر وہ کل نہیں ہوا یعنی 10 ذی الحجہ کو، تو پھر وہ 11 ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے۔ مینا میں رمی کی جاتی ہے، زوال کے بعد سے صبح صادق تک چھوٹے درمیانے بڑے شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں اور مینا میں قیام کیا جاتا ہے۔ مینا میں رمی زوال کے بعد صبح صادق تک چھوٹے بڑے درمیانے شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں اور مغرب سے پہلے مکہ مکرمہ روانگی اختیار کی جاتی ہے۔